ڈاکٹر صاحب الیکشن میں دھاندلی کے جو الزامات لگ رہے ہیں ان کا فیوچر کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے سلمہ، دو حقائق ہیں، اس میں تفریق کر لیں۔ پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ ساری جماعتیں الیکشن کو تسلیم کر چکی ہیں۔ ان کے ایم این ایز نے حلف اٹھا لیا، ان کے ایم پی ایز نے حلف اٹھا لیا، انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ نامزد کر دیے الیکشن کے لیے، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزیر اعظم۔ تو الیکشن تو تسلیم کر چکے ہیں، یہ ایک حقیقت۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ دھاندلی کے الزامات ہیں، دھاندلی کے کیسز بھی ہیں، اور وہ دھاندلی کے کیسز جو ہیں الیکشن ٹریبیونل میں جائیں گی، الیکشن ٹریبیونل سے پھر وہ ہائی کورٹ سے جا سکتے ہیں، پھر ہائی کورٹ سے وہ اوپر سپریم کورٹ تک جا سکتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں، ایک چیز نہیں ہے۔ الیکشن کو سب لوگ تسلیم کر چکے ہیں، اور دھاندلی کے کیسز جو ہیں وہ اپنا جو قانونی جو عمل ہے، جو کاروائی ہے، طریقہ کار ہے، اس پہ وہ چلتے رہیں گے۔ ایک اور تفریق ہم کر لیں، ریاستی کاروبار اور سیاسی شور شرابہ۔ ریاستی کاروبار چلتا رہے گا، ساتھ ہی ساتھ شور بھی چلتا رہے گا۔ ریاستی کاروبار رکنے والا نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ جہاں پہ بہت بڑا فیلئر ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ آپ سوچئے کہ 8 فروری کو الیکشن تھے اور آج تاریخ ہوگی 2، 23 دن گزر گئے ہیں، 23 days and we still don't have an economic team۔ ابھی تک معاشی ٹیم کا اعلان نہیں کیا گیا جو اصل ریاستی کاروبار ہے۔ دیکھیے اصل ریاستی کاروبار یہ ہے کہ 24 کروڑ پاکستانی مہنگائی میں دبے ہوئے ہیں، اس کا حل کیا کرنا ہے۔ یہ جو سیاسی شور شرابہ ہے یہ چلتا رہے، مہنگائی کا حل بھی اس کے ساتھ نکالنا ہے۔ اگلے 12 مہینوں کے اندر $25 ارب اکٹھا کرنا ہے جو ہمیں واپسی کرنی ہے، وہ ریاستی کاروبار ہے۔ شور بچتا رہے گا اپنی جگہ پہ۔ بالکل ٹھیک۔ 8,500 ارب کا بجٹ کا خسارہ ہے اس سال۔ پاکستان کی 75-76 سالہ تاریخ میں اتنا بڑا خسارہ نہیں ہوا۔ اس کا کیا حل کرنا ہے؟ لینے والا نہیں ہے اس کا حل کیا کرنا ہے؟ اسٹیٹ اون انٹرپرائز ابھی بھی 2-2.5 ہزار ارب کا سالانہ نقصان کر، یہ ریاستی کاروبار ہے، اس کے اوپر فوری فکر کرنا ہے۔ شور شرابہ میرا یہ خیال ہے کہ چلتا رہے گا، یا پارلیمنٹ میں بھی شور مچائیں گے، پارلیمنٹ کے بعد بھی مچائیں گے، لیکن ریاستی کاروبار رک نہیں سکتا اس شور کے نتیجے۔ بالکل ٹھیک، لیکن پہلے میں چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب آپ پریڈکٹ کر دیں کہ صدر کون ہوگا؟ ڈاکٹر آصف علی زرداری صاحب۔ کیا بات اب کیسے اب دیکھیے کہ یہ صدر کو چننا ہے ایک الیکٹورل کالج جس کو ہم کہتے ہیں، بالکل، اور الیکٹورل کالج میں یہ ہے کہ ساری اسمبلیاں جو ہیں سب کو 65 ووٹ ملیں گے۔ اگر اس میں زیادہ ممبران ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب میں سے 5 ایم پی اے جو ہیں ان کا 1 ووٹ ملے گا، تو ساری اسمبلیاں ہو جائیں گی برابر۔ الیکٹورل جو کالج ہے وہ بن جاتا ہے تقریباً 700 ووٹس کا، 65 جمع 4۔ اس کے بعد اس کے اندر سینٹ بھی ہے، تو بیسیکلی آپ کے پاس نیشنل اسمبلی ہے، سینٹ ہے، اور 4 صوبائی اسمبلیاں ہیں۔ ان سب نے مل کے اس کو چننا ہے، اور ٹوٹل لا میکر جو ہے میرے خیال ہے وہ 1100 کے قریب ہے۔ اب اس میں جو نمبرز گیم جہاں تک میں سمجھا ہوں، جو ابھی تک ہمیں بتایا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ نون لیگ کے پاس 108 ہیں، اور بھائی صاحب آپ ذرا واضح کر دیں کہ سنی اتحاد کونسل میں میں نے کہیں 81 پڑھی ہیں اور کہیں 93 پڑھی ہیں۔ آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ ان کی سیٹیں کم ہو رہی ہیں، 92 کے بعد رہ گئی ہیں، 91 رہ گئی، کہیں 81 بھی میں نے دیکھا ہے۔ تو ان کی سیٹیں جیسے ابھی بھائی صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ان کی سیٹیں کم ہو رہی، اور پیپلز پارٹی ہے 68 کی۔ ٹھیک ہے، تو نمبرز گیم کے اوپر اچکزئی صاحب کا معاملہ بنتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نمبرز ان کی فیور میں ہیں، اور پھر اگر وہ نہیں جیتے تو پھر وہ ڈاکٹر کا جو ٹائٹل ہے ان کے ساتھ سے وہ بھی اتارنا پڑ جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنی ڈاکٹری دکھائیں گے ضرور۔